لہد چھوٹی بنائی جو گئی ہے. اور کیا جواب دیتا ہے میرا جو تھا امام آپ حضرات سماعت فرمائیں. کہوں کیسے کہ میں غش کھانا تھا، میں میت کو لیے دھرا رہا تھا. کہوں کیسے کہ میں غش کھانا تھا، میں میت کو پھر میرا تھا دونوں ہاتھ ہلتا، دونوں ہاتھ ہلتا. پھر میرا تھا دونوں ہاتھ ہلتا، لہد چھوٹی بنائی جو گئی ہے. بتاتی جا رہی تھی داد زہرا، بتاتی جا رہی تھی داد زہرا، لہد چھوٹی بنائی جو گئی ہے. ملازہ کریں گے مبارک جب کہاں ویران روکے، نظر آتا ہے ٹکڑوں میں دلاور. مبارک جب قیامت تک نہ باسور رکے گا، قیامت تک نہ باسور رکے گا. لہد چھوٹی بنا یا حسین. شاہکار و یادگار کلام صحرائے تشنگی میں سکونت کے واسطے، اشک ازا نکل پڑے ہجرت کے واسطے. تمنائے دل حیدر سکون قلب سرور، شجاعت جسم نازاں و عباس دلاور. کون عباس تمنائے شہید بدر و حنین، اعتماد دل زینب دل کلثوم کا چین. عزم و ہمت کا علی، صبر و شجاعت کا حسین، بن گیا جو پسر سبط رسول الثقلین.
बारगाह बाबुल हवाइज में हमारी मेहमान अंजुमन नूर इस्लाम का खराज अकीदत अब्बास हासिल निगहे इंतखाब है, यानी मताए हौसला बुतराब है। खैचा जो गैज में कते हैबत जमीन पर, आगे कदम बढ़ाए कोई किस्में ताब है। आइए हमारे बीच इल्म और इरफान की मेराज कमाल मीज़ान अक़्ल पे गोहर रखकर महे इल्म व अदब खुर्शीद फजलो मार्फत रगे जाने सुकन शेर इलाहाबाद शेर हिंदुस्तान, इनकी बेपनाह मोहब्बत शफ़क़त, इल्म मेराज आदमियत है, इल्म हर दौर की ज़रूरत है। इल्म से आदमी की इज्जत है, इल्म हज़ीर सितम नहीं होता, बांटने से भी कम नहीं होता। ऐसे अंदाज को मेराज हुनर कहते हैं, हम इसे मौज़े खूने जिगर कहते हैं। मखज़ने इल्म अदब फ़िक्र के दरिया हमारा भाई खादिम मौला बुलबुल गुलज़ार हुसैनी, खादिम सरकार हुसैनी कल्बे अब्बास साहब जो सीरिया से हाजिर हैं, हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिन्होंने अभी जहलम के दिन 25 लाख के मजमे में शर और खैर पे गुफ्तगू की। आइए अपने भाई कल्बे अब्बास साहब से बसत अदब गुजारिश कर रहे हैं कि उस मुसफ़े नातिक खतीबे आइए हजरात, तकरीर के फौरन बाद हुक्म हो रहा है कि फिदाए हुसैन अहले सुन्नत जमात की जो अंजुमन अली नगर मिनहारपुर सुल्तानपुर शाहियत तकरीर के फौरन बाद वो तैयार रहे। उनके मेंबरान से सिरी साहब से गुजारिश है कि वो तैयार रहे और इससे पहले के और उसके बाद मुहाफिज अज़ा कदीम शहनशाह नवाखान गुलाम अब्बास साहब नकवी हमारी मेहमान अंजुमन के बाद आइए हुसैन के दर का खादिम कारवान इल्म अदब का रईस यानी हुसैन मुसफ़े नातिक खतीबे नो के सिरा, कहाँ से लब तराशूं मैं क्या कलाम करूं, नजर पड़े तेरे नक्शे कदम की खाक जहां वहीं पे नस्म इदराक के ख़याम करूं। जो रिज़्क़ लुत्फ़ अता हो तेरे करम से मुझे, तो मैं भी आरज़ूए जुरते सलाम करूं। न पूछ अपनी सखावत के पल का असर, जो बन पड़े तो जमाने दिए काम करूं। मिले जो इल्म तो देकर तुझे खिलाज हयात, मैं अपनी बख्शिशे पैहम का एहतमाम करूं। जहां पना तेरी नज़र करके लफ्ज़ अपने हमारे अज़्र से लबरेज दिल का जाम करूं। आइए शेर इलाहाबाद फक्र हिंदुस्तान कल्बे अब्बास साहब का यहाँ से खैर मकदम कि है फरोगे दीन हक से तकरीर से जिंदगी इस्लाम की है मातम शब्बीर से। आज का उर्वान जुल्म यजीद डूब चुका है फुरात में, नामे हुसैन आज भी है कायनात में, यानी खैर और शर पे गुफ्तगू होगी। माइक पर तकरीर कर रहा है खतीबे गमे हुसैन, पलकों पे आंसुओं का है मिंबर सजा हुआ और चश्मे फुरात बहती रही मजलिसों के बीच, हमने कभी न देखा ये दरिया घटा हुआ। उस दर का खाली समाप्त रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युहसी नामहुल अद्दून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़े जल्लत अज़मतुहु अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल तिहामिय्यिल अब्तहिय्यिल हाशमी मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल्लानतुद दाइमतुल बाक़ियतुल जारिया अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व अज़मतिहिम व करामतिहिम व नजाबतिहिम व शराफतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हाज़ा हुसैनुन फ़अरिफ़ूहु। सलवात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। तारीख़ बशरियत का ज़िमुश्शान रहबर जिसे हुसैन कहते हैं,
اس حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے ہر گوشے سے، ہر قرۂ ارض سے، ہر قارہ سے، ہر منطقے سے، ہر مکان سے حسینی جمع ہو کر حسینیت کو سلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 1400 سال پہلے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی تاریخ، جو بربریت کی تاریخ تھی، ظلم استبداد کی تاریخ تھی، ظلم استبداد جہاں سے نکل رہا تھا، اس تاریخ میں کہ جہاں لہو بہ رہا تھا، گھوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی تاریخ، تیر و تبر کی تاریخ، خون بہتے ہوئے لہو کی تاریخ، ہر طرف جنگ و جدال کی تاریخ، فتنہ و فساد کی تاریخ، ایسے ماحول میں سرکار آئے، پروفٹ آف پیس آئے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے آنے کے بعد جب جزیرہ عرب کا معائنہ کیا، مطالعہ کیا، تو یہ دیکھا کہ بشریت جو فتنہ و فساد میں مصروف ہے، مشغول ہے، تو ایسے شخص کو، ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک پیسفل لیڈر کی ضرورت ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے جانتا تھا، کائنات کا آخری رسول یہ جانتا تھا کہ میرے انتقال کے بعد یہ امت، یہ قوم، یہ افراد، یہ نیشن اسے فراموش کر دے گی، لہذا اپنے دوش پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھما کے یہ دکھا کے بتایا کہ ھذا حسین فارفو ہو، یاد رکھو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، اسے دیکھ لو، جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ بھی میرے نواسے حسین کو دیکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ دور ماضی کا سب سے بڑا آتنکوادی جسے یزید کہتے ہیں، جو شراب کے نشے میں ڈوب کر سن 60 ہجری میں شام کے تخت پر بیٹھ کر، توجہ چاہوں گا، شام کے تخت پر بیٹھ کر شراب کے عالم میں یہ کہے گا کہ لیبت ہاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل، جب معاویہ کا فرزند نشے کے عالم میں ڈوب کر یہ جملہ کہے گا تو سارا عرب اپنے ضمیر و خمیر کو بیچ دے گا، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں اٹھے گا۔ جب وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہوگا، جب وہ خدا کی مخالفت کر رہا ہوگا، جب وہ نبی کی مخالفت کر رہا ہوگا، وہ اٹھے گا جس کے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہوگا، وہ اٹھے گا جس کے رگوں میں علی کا لہو دوڑ رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو رسول عالم الغیب تھے، رسول معصوم تھے، نبی تھے، طٰہٰ و یاسین تھے، مزمل و مدثر تھے، کائنات کے زبدے کو، کائنات کے خلاصے کو سمجھتے تھے، لہذا رسول نے کائنات بشری کے سامنے ایک ایسے لیڈر کو دیا، ایک ایسے پیسفل رہبر کو دیا، ایک ایسے پیسفل قائد کو دیا، ایک ایسے پیسفل ہادی کو دیا جس کا نام حسین ہے۔ کون حسین؟ جو مزاج آدم ہے۔ کون حسین؟ جو مزاج ابراہیم ہے، جو مزاج نوح ہے، جو مزاج یوسف ہے، جو مزاج ابراہیم لے کر چلا، جو جمال یوسف و کائنات کا جمال لے کر چلا۔ یا یوں کہہ دوں کہ زانے گرامی، سارے انبیاء کے کمالات جب جس ذات میں جمع ہو جاتے ہیں ایک نبی بنتا ہے، نبی جو الانبیاء بنتا ہے، لیکن جب نبی کا سارا کمال کسی ذات میں جمع ہو جائے تو صرف حسین بنتا ہے۔ حسین بنتا ہے، صرف حسین بنتا ہے۔ حسین مزاج دین ہے، حسین نسل دین ہے، حسین شرف دین ہے، حسین طبیعت دین ہے، حسین کل دین ہے، حسین حقیقت دین ہے، حسین حق دین ہے، حسین محافظ دین ہے، حسین محافظ شریعت ہے، حسین بانی لا الہ الا اللہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بانی لا الہ الا اللہ رسول تھے تو یہ لقب حسین کو بانی لا الہ الا اللہ کیوں ملا؟ جب رسول نے جزیرہ نما یارم میں یہ آواز بلند کی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے عرب، اٹھو، اپنے ضمیر کو جگاؤ اور انسانیت کے لبادے کو پہنو، کہاں تم کھو گئے ہو؟ ہم ایسے رہبر کو دیتے ہیں، ہم ایسے دین کو دیتے ہیں جس کو اختیار کرنے کے بعد تم سب کے سب امن پسند ہو جاؤ گے۔ تو یہ بنیاد لا الہ تو رسول کا ہونا چاہیے تھا، رسول بانی لا الہ ہونے چاہیے تھے، لیکن حسین کو بانی لا الہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدم نے خدمت کی، نوح نے خدمت کی، ابراہیم نے خدمت کی، گویا سارے نبیوں نے خدمت کی اسلام کی، لیکن اسلام ہر دور میں کبھی کسی ظالم کا شکار ہوا، کبھی نمرود کا شکار ہوا، کبھی فرعون کا شکار ہوا، کبھی کسی دور میں شداد کا شکار ہوا۔ ہر دور میں اسلام کے نقوش مٹتے رہے اور دور رسول میں اسلام ابو سفیان کے ظلم کا شکار ہوا۔ عزیزان گرامی، تو جب اسلام کے نقوش پر، تو چاہوں گا اسلام کے نقوش پر ضرب لگی تو حسین نے اسلام کے نقوش کو دوبارہ زندہ جاوید کر دیا۔ اس لیے حسین بنا الہ الا اللہ ہیں۔ اس لیے تو ہندوستان کے ولی نے جب یہ دیکھا کہ ہندوستان میں
بہت سارے افراد گزرے ہیں، بہت سارے ولی گزرے ہیں، بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کسی کا نام زندہ جاوید نہیں ہے، کوئی باقی نہیں ہے۔ تو ہندوستان کے ولی خواجہ غریب الدین خواجہ غریب نواز نے سرزمین اجمیر سے یہ آواز دیا کہ شاست حسین، بادشاست حسین، دیپناست حسین، سردار ددات دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا لا الہ حسین۔ کیا جملہ تھا جانے گرامی کہ حسین، میں نے عرض کیا تھا حسین بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی جانتے تھے کہ اگر میں حسین سے اپنے آپ کو جوڑ دوں گا تو میں بھی زندہ ہو جاؤں گا، میں بھی زندہ ہو جاؤں گا۔ خواجہ نے جب اپنے کو حسین سے جوڑا تو آج ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کو دنیا سلام کرتی ہے۔ اے خواجہ غریب نواز، تیری عظمت کو سلام، تیری جلالت کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیری قربانی کو سلام۔ اسی خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کے لوگوں کو یہ کہا تھا، یاد رکھو اگر تم ہندوستان میں معزز بن کے جینا چاہتے ہو، موقر بن کے جینا چاہتے ہو، مشرف بن کے جینا چاہتے ہو تو دامن حسین سے متمسک ہو جاؤ، حسین کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ حسین خیر کا نام ہے، یزید شر کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ حسین مکمل خیر کا نام ہے اور یزید مکمل شر کا نام ہے۔ ذان گرامی، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب سکینہ کے حوالے سے، جب شام کا تخت ڈوب گیا ذان گرامی اور سن 63 ہجری میں 63 میں یزید ابن معاویہ اس دنیا سے منتقل ہو گیا جہنم کی طرف، اس کا بیٹا تخت خلافت کی طرف لایا گیا۔ لوگ اسے پکڑ کے لائے، کہا تیرا باپ بادشاہ تھا، یہ تخت خلافت تو لے لے۔ توجہ چاہوں گا دو جملوں میں، یہ تخت خلافت تو لے لے کون ہے؟ ابو سفیان کا پوتا ہے، معاویہ کا پوتا ہے، یزید کا بیٹا ہے جس کا نام معاویہ صغیر ہے۔ اس نے جب تخت یزید کو دیکھا تو ایک مرتبہ فوج کو خطاب کر کے کہا، مجتمع کو خطاب کر کے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں اس تخت پر بیٹھوں گا جس کے پائے حسین کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کہا بیٹے نے؟ کہا کہ جس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرا باپ ظالم تھا، حسین حق پر تھے۔ میرے باپ نے حسین کو پریشان کیا، حسین حق پر تھے۔ میرے دادا نے علی کو صفین میں پریشان کیا، وہ حق پر تھے۔ میرے پردادا نے ابو سفیان نے رسول کو پریشان کیا، وہ حق پر تھے۔ بیٹے نے اپنے باپ دادا کا انکار کر کے تخت یزید کو ٹھوکر مار کے یہ کہا کہ اس تخت پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں، اور اس نے ٹھکرا کے یہ بتا دیا کہ یزید ملعون تھا، ملعون ہے، مولون رہے گا۔ عزیزان گرامی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہندوستان میں دہشت گردی کے خلاف نہیں بولتا بلکہ وہ خود یزیدیت کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ ذاکر نائک نہیں بلکہ فاسق نائک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ کہا، یزید رحمت اللہ، اے ذاکر نائک کم از کم یزید کے بیٹے سے تو سیکھ لے۔ بیٹا خود کہہ رہا ہے میرا باپ ظالم تھا۔ تھا کہ میرا بیٹا ظالم تھا، باطل پر تھا، حسین حق پر تھے۔ ذاکر نائک تجھے کیا ہو گیا؟ سعودی عرب کی فنڈنگ سے تو ہندوستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر یاد رکھو کائنات بشری میں صرف دو ہی رخ ہیں، ایک حسینی راستہ ہے، ایک یزیدی راستہ ہے۔ جو حسین کے راستے پر چلتے ہیں وہ امن کا پرچار کرتے ہیں، اور جو یزید کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ دے، وہ خود دور حاضر کا آتنکوادی ہے۔ اس لیے کہ یزید جیسے دور ماضی کے ٹیررسٹ کو، دہشت گرد کو، آتنکوادی کو اگر کوئی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دہشت گردی سے ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ حسین کا ذکر ہمارے لیے شرف ہے۔ ہم کائنات بشری میں حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس ذکر کے ذریعے سے قوت مل سکے، ہمیں ذکر کے ذریعے سے طاقت مل سکے، ہمیں ذکر کے ذریعے سے کامیابی مل سکے۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر ایک شرف ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود یہ سڑکوں پر محبان اہل بیت کا ہجوم، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ، یہ کرتے ہوئے ماتم،
ستم، یہ صدائے یا حسین اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کہ جس میں علی کی ولایت، حسین کی محبت شامل ہے. ہم جب تک زندہ رہیں گے حسین 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 کرتے رہیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے ہم بتاتے رہیں گے پوری کائنات کو، گلوبل ورلڈ کو ہم بتاتے رہیں گے یزید دہشت گرد تھا، ہے، قیامت تک رہے گا. یزید ملعون تھا، ہے، رہے گا. یزید آتنکوادی تھا، ہے، رہے گا. جو بھی یزید کی تائید کرتے ہیں ان کا خود اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے. عزیزان گرامی، تو ہم یہ جلوس نکال کر، یہ ماتم کر کے ہم کائنات بشری کو بتاتے ہیں کہ ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں. کائنات بشری کا امام کربلا میں آتا ہے، اس نے قربانی پیش کی، اس نے مزاج شریعت کو پیش کیا، نبی کے دستور کو پیش کیا. پوری کائنات کے لوگ حسین سے آگاہ ہیں، اور جس نے حسین کے طرز کو اپنایا وہ اس کائنات میں کامیاب ہو گیا. وقت نہیں ہے کہ گفتگو کی جائے، مختصراً مجھ سے گزارش یہ کی گئی ہے مظلومہ کا، یتیمہ کا، 4 سالہ اس بچی کا تذکرہ کیا جائے جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا. اللہ اکبر. سن 61 ہجری، عجیب تاریخ ہے، تاریخ بشریت کانپتی ہے، تاریخ انسانیت رونے لگتی ہے. غیر افراد بھی، غیر اقوام بھی جب حسین کا ذکر سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. عزیزان گرامی، آذربائیجان کی سرزمین پر روز عاشورہ بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، جہاں پر لوگ جمع ہو کر یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں. وہاں پر دنیا کے ہر مملکت کے لوگ، سفرا، ایمبیسڈر جمع ہوتے ہیں روز عاشور حسین کا ذکر دیکھنے کے لیے. ایک بار ایسا ہوا کہ کینیڈا کا ایک سفیر تھا، اس کی بیوی تھی، اس نے اپنے پرائیویٹ سیکریٹری سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ حسین کا میں تذکرہ بہت سنتی ہوں، میں روز عاشورہ یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ حسین کا جلوس کیسے ہوتا ہے. اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کے ساتھ وہ جلوس میں آئی اور اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو میں پہلی بار اس جلوس میں آ رہی ہوں. غور سے سنیے گا جانے گرامی، کائنات بشری میں ایک ہدایتی جملہ ہے. کہا کیونکہ میں پہلی بار جلوس میں شرکت کر رہی ہوں، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جس چیز کو دیکھوں اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لوں. اب اس کا پرائیویٹ سیکریٹری بتاتا رہا کہ یہ جو زلجنا نکل رہا ہے یہ حسین کا زلجنا ہے، حسین کا وفادار گھوڑا ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ علم برآمد ہوا. اب اس نے خبر دی یہ علم وہ ہے جو عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ غازی کا علم ہے، جب غازی کے ہاتھ کٹ گئے تھے اس کی طرف نسبت دی جاتی سلم کی. گویا ایک ایک وہ منظر بیان کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ دیکھا ایک چھوٹا سا جھولا برآمد ہوا. ایک چھوٹا سا جیسے ہی جھولا برآمد ہوا، وہ خاتون، وہ سفیر کی بیوی، بچے کی ماں تھی، اس کے ساتھ کئی بچے تھے، ایک بچہ گود میں بھی تھا. جیسے اس جھولے کو دیکھا فوراً کہتی ہے یہ جھولا کس کا ہے؟ اس سیکریٹری نے کہا کربلا کے میدان میں حسین کے لشکر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 6 مہینے کا بچہ تھا جس کا نام علی اصغر تھا. تو چونک کر کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ 61 ہجری کو جب بچہ بہت بھوکا اور پیاسا تھا، حسین کا یہ بچہ کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا، اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا تھا. تو ایک مرتبہ حسین میدان میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اس بچے کو فوج اشقیاء کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ بچہ کئی روز سے بھوکا اور پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو. اب وہ خاتون سنتی ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ ان ظالموں نے پانی تو دے دیا ہوگا. کہا نہیں پانی نہیں دیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک شقی گھوڑے سے زمین پر اترتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں کمان و تیر کو اٹھایا اور بچے کے گلے کا نشانہ لیا. ارے اس جملے کو سنتے ہی وہ سفیر کی بیوی زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب اس عورت کو ہوش آیا تو اس نے یہ جملہ کہا ارے اس ظالم نے تیر تو نہیں چلایا، کہیں وہ بچہ مرا تو نہیں، ارے وہ بچہ مار ڈالا تو نہیں گیا. اجرکم اللہ. غیر قوم بھی روتی ہے. رباب کی زندگی میں 2 اہم نقطے ہیں، ایک علی اصغر کی شکل میں، ایک سکینہ کی شکل میں. ان 2 بچوں کی ماں ایک ہے. عزیز و حسین جب نکل رہے تھے سکینہ سے قریب میں بلایا سکینہ کو، میری لال سکینہ آ میرے سینے پر سو جا، اس لیے کہ اس کے بعد تجھے یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا. رو کر سکینہ نے کہا نہیں بابا پھر کبھی سو جاؤں گی. حسین کہتے ہیں پھر یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا. کیوں بابا؟ حسین نے کہا اس لیے کہ تو یتیم ہو جائے گی. عزیزو تڑپ کر حسین کی بچی کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کون
کون ہوتا ہے؟ یتیم کون ہوتا ہے؟ حسین نے کہا میری لال سکینہ، کربلا کے اس جنگل میں تجھے یتیم کا مفہوم کیسے سمجھاؤں، مجھے نہیں معلوم ایک باپ نے اپنی بچی کو یتیم کا مفہوم کیسے سمجھایا۔ لیکن عاشور کو جب حسین کا سر کٹ گیا، اور سکینہ کی عادت یہ تھی کہ سکینہ نماز کے وقت جا نماز بچھا کے اپنے بابا کا انتظار کرتی تھی، ارے عاشور کے دن بھی سکینہ نے جب جا نماز کو بچھایا، سورج ڈوب رہا تھا، مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا، سکینہ مصلی پر آواز دیتی ہے اے میرے بابا نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، مصلی پر آئیے۔ عزیز و ظالم نے ایک مرتبہ شمر نے حسین کے کٹے ہوئے گلے کو ارے اس بچی کی آغوش میں پھینک دیا۔ سکینہ نے اس سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تڑپ کر کہتی ہے بابا بابا یہ کس نے آپ کو اس عمر میں اس طرح سے زخمی کیا ہے؟ بابا کاش میں مر جاتی اور آپ کو اس عالم میں نہ دیکھتی۔ عزیزو دو جملے زندان شام کے مصائب کے ہیں، جناب سکینہ کی وصیت ہے، دو روایت اور زحمت تمام۔ جب جناب سکینہ زندان میں قید کر دی گئی، یہ مظلومہ قید تھی، یہ اسیرہ قید تھی، جب سکینہ نے عالم خواب میں یہ دیکھا کہ حسین آئے ہیں، رو رو کر اپنے بابا سے سارا درد کا وہ منظر بیان کرنے لگی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد ناقہ پشت پر جب ہم کو باندھا گیا تو جب ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو ظالم نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں رسن باندھ دی، ظالم نے ہم کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ بابا آپ کو کیا پتا کہ کوفہ و شام کی منزل میں میرے جسم کے لہو کے ساتھ ساتھ گوشت کے لتڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ بابا کاش آپ مجھے دیکھتے۔ عزیزو ایک ایک منظر بیان کر رہی تھی، اچانک اس بچی کی آنکھ کھل گئی، زندان میں بہت اندھیرا تھا، جناب زینب کے پاس آ کر دو وصیت کی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ عزیزو جب بھی میں اس وصیت کو پڑھتا ہوں کافی دیر تک میں برداشت نہیں کر پاتا، خیر مظلومیت ہے جناب سکینہ پھوپھی کے دامن سے لپٹ گئی۔ اے پھوپھی اماں زندان ہے، پردیس ہے، اندھیرا ہے، کچھ آپ سے مانگ نہیں سکتی، لیکن میرے بابا نے عالم خواب میں وعدہ کیا ہے سکینہ آج تم ہم سے مل جاؤ گی۔ اے پھوپھی اماں اگر اس تاریک زندان میں آپ کی بھتیجی کی جان نکل جائے اور یزید کفن بھیجے تو یزید کا کفن نہ لیجیے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ سن کے برداشت نہیں کر رہے۔ ارے رب آپ سے پوچھو جو ماں زندہ تھی اور سکینہ کی مصیبتوں کو دیکھ رہی تھی، اے پھوپھی اماں یزید کا کفن نہ لیجئے گا، اسی کفن میں ہم کو دفن کر دیجئے۔ کیوں؟ کہا اس لیے ارے محشر میں جب دادی فاطمہ سے ملاقات ہو تو دادی سے کہہ سکوں اے دادی فاطمہ زہرا ارے امت کا اجر رسالت دیکھیے۔ ارے دوسری وجہ یہ تھی اے پھوپھی اماں میں نے کوفہ و شام کے راستے میں ظلم یزید کو آپ سے بیان نہیں کیا، ارے اونٹ کے چلنے سے گوشت کے ٹکڑے گرتے تھے، میرا کرتا چپکا ہوا ہے، غسالہ کیسے کرتے کو جدا کرے گی؟ اے پھوپھی اماں ارے دوسری وصیت یہ ہے زندان میں آپ مجبور ہیں، آپ سے کچھ مانگ نہیں سکتی، گزارش یہ ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک پیاس کی شدت سے میرے جسم کی ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، اے پھوپھی اماں اگر ہو سکے تو میری لاش کو کسی زندان کے کسی ٹھنڈی جگہ پہ دفن کیجئے گا، ارے موت کے بعد تاکہ میرے لاشے کو سکون مل سکے۔ مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے قبر سکینہ کو زندان میں کیسے کھودا ہوگا۔ جب زندان میں سکینہ کی قبر کھود گئی، لاش سکینہ کو زندان میں اتارا گیا، ساری بیویاں سکینہ کے لاشے کے قریب بیٹھ گئیں۔ تدفین کے بعد ساری بیویوں نے اپنے آنسو کو گرا کے کہا سکینہ پانی تو زندان میں نہیں ہے، ہمارے آنسو حاضر ہیں، اے سکینہ رباب کی مجبوری کو معاف کر دینا۔ پلکوں کی نرم جھالک پر اشکوں کے چندون سجا کر
शब्बीर का सरमाया तस्कीन सकीना, शब्बीर है कुरान तो यासीन, सकीना की बारगाह में खराज अकीदत और यजीदी जुल्म के सियाह फसले की तवारीख को दोहराने वाले असरे हाजिर के अजीज जिन्होंने अपने नापाक इरादों को खुशियों का जामा पहनाने के जिक्र हुसैन याद हुसैन को फरामोश करना चाहा। यकीनन जुल्म यजीद डूब चुका है फुरात में, नामे हुसैन आज भी है कायनात में। उस हुसैन की बारगाह में दीन इस्लाम में मुल्कियत का शुमूल नस्ल सिफियान की शरारत है। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। पूरी कायनात पर आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, लेकर हमारे बीच खादिम मौला बिला तफरीक़े मज़हब मिल्लत हमारा भाई शरर नकवी भी आपके बीच हाजिर है, जो दूसरे नंबर पर आपके बीच निजामत करेंगे। आइए हजरात, हुक्म हो रहा है हमारे भाई का कि यकीनन डर कर वो इस्तराब आहो फगाने सोजा में डूबी हुई दास्तान खुजरा, वो आबशार जिंदगी शहसवार बंदगी दे के आलम को सदाकत का चिराग कर गया जहान आदमियत में रोशनी ही रोशनी। पप्पू पालिस्टर साहब पूरी दुनिया फिल्म में मशहूर है, लेकिन दरे हुसैन पर खादिम बनकर फकीर बनकर हाजिर है। उसी दर पर हमारा भाई नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी दरे हुसैन का फकीर आपके बीच हाजिर है। यहाँ जो भी आता है खादिम बनकर आता है। आइए, मरसिया जज्बा फितरत को आया करता है, मरसिया नज्म है इजहार फुगा करता है, मरसिया आह से तस्दीर जहां करता है, मरसिया संग से अशकों को रवा करता है, मरसिया ने असरे दर्द को आबाद किया, मरसिया कल्ब के हिसास ने ईजाद किया। ये वो इज्जत है जो हिस्से में तेरे आई है, मरसिया पहले से मिंबर पे जगह पाई है। आइए अंजुमन इसके बाद फौरन हाजिर होगी आपके बीच हमारी मेहमान अंजुमन फिदाए हुसैन अहले सुन्नत वल जमात की अली नगर मिनहारपुर सुल्तानपुर से, और यही पैगाम देगी कि शिया सुन्नी न बनो, साहिब ईमान बनो, वक्त देता है सदा सिर्फ मुसलमान बनो। और इसके बाद खादिम नजीब इलाहाबादी की ड्यूटी खत्म होती है और दूसरे नंबर के नाजिम हमारा भाई फक्र कौम शरर नकवी आपके बीच हाजिर होगा। आइए समात फरमाइए। जनाबे पूरा नाम हमारे भाई का नवाब बरदुल हसन आबदी उर्फ पप्पू पालिस्टर खादिम मौला आपके बीच हाजिर है। समात फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारा गला बहुत खराब है मगर फिर भी नजर मौला है, मैं पेश कर रहा हूँ। फिदा हूँ उस पे सलामी है जिसका नाम हुसैन, मेरा मुईद, मेरा आका, मेरा इमाम हुसैन, मेरा मुईद, मेरा आका, मेरा हुसैन। सुना न है किसी संग दिल से लाख कहा, रसूल का हूँ नवासा और मेरा नाम हुसैन। फिदा हो उस पे पनाह लेते थे जालिम अजल के दामन में, जो वार करते थे लेकर अली का नाम हुसैन। फिदा उस पे ये वक्त वो है कि न हाथ उठे न सखम हो, रसूल आए हैं क्यों कर करे सलाम,
سلام حسین فدا اس پہ صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا صبا کو بھیج کے روشنی کے نام پر موت کی پرچھائیاں ہے زندگی کے نام پر اس سے پہلے 20 تارے گردش دورہ تمہیں ایک ہو جاؤ مسلمانوں نبی کے نام پر اسی قبیل میں خادم مولا انوج بھائی اور پورا نندی پریوار خادم مولا کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ میں نے با خدا یہ غم کا عالم دیکھا کس کو نہ بادید پورنم دیکھا ہندو تو ہے صدیوں سے عزادار حسین انگریز کو کرتے ہوئے ماتم دیکھا بلا تفریق مذہب و ملت او حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت آبشار زندگی آئیے قمر عبدی صاحب تشریف رکھتے ہیں انہی کا مصرع وصیت اور انجمن کو دعوت سخن کہ حسین گزرے ہیں ان پیاس کے جزیروں سے سمندروں کے جہاں ہوٹ سوکھ جاتے ہیں جو سیرت رسول ہے وہ سیرت حسین نبیوں سے جا کے پوچھیے عظمت حسین اے جبرائیل اپنے پروں کو سمیٹ لو سایہ قبول کرتی نہیں غیرت حسین اسی در کا خادم مولا نند گوپال گپتا نندی ہمارا بھائی فقر الہ آباد شیر الہ آباد اپنے پوری پریوار کے ساتھ در حسین پر شداریز ہے ہم نندی بھائی سے گزارش کریں گے تشریف لائیں اور دل کی گہرائیوں اور شوق ولا کی تمام تر عقیدوں کے ساتھ اپنی پلکوں کی نرم جھالک پر حسین کی بارگاہ میں اشکوں کا نذرانہ صرف 2 لفظ پیش کریں گے اور اس کے بعد ہماری مہمان انجمن فدائے حسین اہل سنت والجماعت نند گوپال گپتا نندی وہ دیکھ ریت کے سروں سے رس رہا ہے لہو یہ کون موجے سمندر پہ لکھ رہا ہے حسین کے در کا خادم نند گوپال گپتا نندی پورے پریوار کے ساتھ آپ کے بیچ در حسین پر حاضر ہے آئیے نندی انجمن فدائے حسین اہل سنت والجماعت کی انجمن سے گزارش وہ تیار رہیں اور اپنے بھائی شرن نقوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ حاضر ہوں آج دریا آباد کی اس بہت ہی ایتہاسک جگہ پر مجھے یہاں پر آپ کے بیچ میں 2 شبد بولنے کا موقع ملا نشچت روپ سے میرے لیے بڑے سوبھاگیہ کی بات ہے میں ابھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ میں بولوں گا کیا نجیب بھائی سے پوچھ لوں گا لیکن تب تک میرا نام لے لیے ٹھیک ہے تو میں اس بہت ہی پاک منچ پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اس جلسے میں شریک ہونا تھا تو میں آپ کے بیچ میں آ پایا آپ سب کو پتا ہے میرے اوپر بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا اتنا بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 2 لوگ مارے گئے تیسرے کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے اور میں بچ پایا نجیب بھائی اور تمام پریوار کے لوگوں نے میرے لیے دعائیں مانگی اور اوپر والے کا کرم ہے جس سے میں بچ پایا تو میں ایسے موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مٹا پائے گی یہ دنیا بھلا اس کا وقار کیا مٹا پائے گی یہ دنیا بھلا اس کا وقار جس کے اوپر ہو مہربان رحمت پروردگار کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نندی بھائی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو میں
पिछले कई सालों से विधायक नहीं था, तब भी आपके बीच में आया, विधायक बन गया, फिर मैं आपके बीच में आया, और उसके बाद आप सबकी दुआ से, आप सबकी कृपा से, जो अंतिम ख्वाब होता है किसी नेता का, अंतिम ख्वाब, कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या प्रधानमंत्री, अंतिम ख्वाब होता है कैबिनेट मंत्री। और मैं एकदम जीरो से, फुटपाथ पे पटाखे की दुकान और होली पे रंग और गुब्बारे बेचते हुए, ABCD काका गागा नहीं आता था राजनीति का, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, पहली बार चुनाव लड़ने आए, आपका आशीर्वाद मिला, आपकी दुआएं मिली और मुझे जीरो से हीरो बनने का मौका मिला। ये यहाँ की दुआ से, यहाँ की खिदमत से और यहाँ की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं जब से आया मैंने देखा, मैंने सुना कि हुसैन इंसानियत की जीती जागती मिसाल है, और इंसान और इंसानियत में विश्वास रखने वाला हर आदमी, इंसान और इंसानियत में विश्वास रखने वाला हर आदमी हुसैन की पैरवी करता है और हुसैन जिंदाबाद होता है। मैं भी हुसैन जिंदाबाद करता हूँ। और मैं ऐसे इस पवित्र मंच पर, ऐसे इस पाक मंच पर सजदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आप सबकी मुरादें पूरी हो, मेरी भी मुरादें पूरी हो, और जो हम मनसा लेकर के आए हैं उसके लिए आप सबसे दुआ करने की अपील करते हुए, हुसैन जिंदाबाद कहते हुए, हुसैनियों के साथ हूँ मैं, ऐसा विश्वास दिलाते हुए कि मैं हुसैनियों के साथ हूँ और हुसैन जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए पुनः इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा ये जीवन, डॉक्टर हैरान है, डॉक्टर कहता है कि मेडिकल मिराकिल है जो आप बचे हो। इंटरनेट पे जाके सर्च करो तो RDX के विस्फोट से कोई बचा नहीं दुनिया में, मैं पहला व्यक्ति हूँ बचा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैंने सजदे किए थे, यहाँ पर मैंने सर झुकाया था, तो आप सबकी कृपा और आप सबकी दुआ हुई जो मैं बचा हूँ। पुनः इस बात को मैं दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिसकी रिफाज देखकर, जिसकी बुलंदी देखकर ये आसमां हैरान है, जिस पे है दिल बच्चा बच्चा शौक से कुर्बान है, वो न हिंदू है न मुस्लिम, सिर्फ एक इंसान आपका भाई है। और एक बात और कि धर्म मजहब के नशे में ऐ बसर ये भूल मत, बाद में हिंदू मुसलमान, पहले हम इंसान हैं, पहले हम इंसान हैं। अंतिम एक लाइन जो मैंने पहले भी दोहराया और फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि बाबा आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, और यहाँ जो सजदे किए थे, सर झुकाए थे, शायद उसी वजह से मैं आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा। और इतने बड़े बम ब्लास्ट के बाद जहाँ अभी भी वो लोग धमकाने का काम करते हैं, मेरी पत्नी से कहते हैं सफेद साड़ी का इंतजाम कर लो, मेरे बेटे मेरे बच्चे, उन लोगों के सामने वो बेटा मेरा कह रहा मम्मी पापा जी का अंगूठा नहीं है। आज भी वो दुनिया की बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं, डरता हूँ तो ऊपर वाले से और अल्लाह से डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान की कृपा से मैं बचा हूँ। इनका शुक्रिया अदा करते हुए अंतिम वो जो बात मैंने पहले दोहराई फिर दोहराता हूँ कि क्या मिटा पाएगी ये दुनिया भला उसका वकार, जिसके ऊपर हो मेहरबा रहमते परवरदिगार, रहमते परवरदिगार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मुझे ऐसा मंच दिया और यहाँ पर दो शब्द बोलने का मौका मिला। तमाम हमारे धर्म गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं, हुसैन के बारे में और हुसैन की चर्चा कर रहे हैं। मैं इन सब गुरुओं को नमन करता हूं और गुरुओं का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को बहुत बहुत शुक्रिया नंदी भाई। यकीनन जिंदा इस्लाम कर दिया तूने, हक व बातिल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने, इंसानियत को मतलब अनवार कर दिया, हर कौम को हुसैन ने बेदार कर दिया, पहुंचा जो करबला में कमी दोस्तों की थी, उठा तो दो जहां को आजादार कर दिया। आइए हमारे बीच हमारी मेहमान अंजुमन
आपके बीच अहले सुन्नत वल जमात की आएगी। हम शरर भाई से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और हमारी अंजुमन का खैर मकदम पेश करें। वो जिसने तोड़ दिए वादे मर्ग बंदे कफन, कसम खुदा की उसी माँ की मानता है हुसैन। सितमगरों की जुबानों में पड़ गए ताले, गला कटा के भी कुरान पढ़ रहा है हुसैन। बशर का नाज, नबूवत का नूर ऐन हुसैन, जनाबे फातिमा जहरा के दिल का चैन हुसैन। कभी नमाज से पूछा जो रंजो गम का इलाज, कहा नमाज ने ये साख्ता हुसैन। हुसैन उसी दर का खादिम हमारा भाई शरर नकवी आपके बीच हाजिर है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ शरर। मेरे इमाम इसे इख्तिताम बख्शेंगे। ये जानता हूँ कि मोहताज गुफ्तगू हूँ, मगर मेरी जुबान को मौला कलाम बख्शेंगे। हजरात, सुल्तानपुर की बड़ी मशहूर मारूफ अंजुमन आपकी समाअतों के सामने है। आप इंशाअल्लाह इस अंजुमन को सुनेंगे। अंजुमन मुहाफिज आज़ा कदीम दरियाबाद के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो अज़ाखाने में जाएं और इस अंजुमन के फौरन बाद तशरीफ लाएं और नवाखानी फरमाएं। फिलहाल आपके सामने जो अंजुमन है वो मनियारपुर सुल्तानपुर की है और इस अंजुमन का नाम है अंजुमन फिदाए हुसैन। और मुझे जैसे कि इत्तला मिली है कि इस अंजुमन में नौहा खान हजरात और मातम करने वाले अहले सुन्नत हजरात वल जमात है। मैंने ये बात अर्ज की थी कि हुसैन किसी एक फिरके का रहबर नहीं है, हुसैन सारी कायनात का मौला है, हुसैन सारी कायनात का आका है, हुसैन सारी कायनात का सुल्तान है, हुसैन सारी कायनात का सरताज है, हुसैन सारी कायनात का शाह है, हुसैन सारी कायनात का बादशाह है, हुसैन सारी कायनात का दिल है, हुसैन सारी कायनात की धड़कनें हैं, हुसैन सारी कायनात का ख्याल है, हुसैन सारी कायनात का तफक्कुर है, हुसैन सारी कायनात का तदब्बुर है, हुसैन सारी कायनात की फिक्र है। सुन्नी अली का और न शिया अली का है, आखिरी आदमी तक सुन्नी अली का और न शिया अली का है। फिर कौन है? नंदी जी कौन है? सुन्नी अली का और न शिया अली का है। अपनाए जो अली का तरीका अली का है। सुन्नी अली का और न शिया अली का है। अपना है जो अली का तरीका अली का है। बड़े हिस्टोरिकल लोग बैठे हुए स्टेज पे, बहुत पढ़े लिखे लोग स्टेज पर बैठे हुए। हमने जब रोड पर मातम करना शुरू किया तो लोग कहने लगे साहब आप ये रोड पर कैसे मातम करने लगते हैं। हमने कहा सुनो, जितना खून हिंदुस्तान के लिए तुमने दिया है उतना ही खून हिंदुस्तान के लिए हमने भी दिया है। पढ़ो तारीख, जितनी कुर्बानियां तुमने दी है उतनी कुर्बानियां हमने भी दी है। और हिंदुस्तान फ्रीडम कंट्री है, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है। हिंदुस्तान में हर अकीदे वाले को अपने अकीदे के इस्तेमाल और इजहार का मुकम्मल हक हासिल है। मगर जहां हमने या हुसैन के अपने सीने पर हाथ मारा, दर्द उनको होने लगा, खून हमने बहाया, तकलीफ होने लगी। लेकिन इस पूरे मजमे में मेरी तमाम कौमें यहाँ मौजूद हैं। वो हजरात भी हैं कि जो शिया नहीं है, वो हजरात भी हैं कि जो मुसलमान नहीं है। लेकिन हुसैन का पैगाम तो आलमी पैगाम होता है ना। और हिंदुस्तान तो फ्रीडम कंट्री है, हिंदुस्तान तो आजाद मुल्क है। मैंने पता नहीं इलाहाबाद की सरजमीन पर ये मिसरे सुनाए कि नहीं सुनाए, मैं आपको ये मिसरे सुनाता हूँ। और अंजुमन फिदाए हुसैन आपके रूबरू है। आप इस अंजुमन को मुलाहिजा फरमाइए। अंजुमन फिदाए हुसैन इस बात की अलामत है कि हम सब हुसैन के फिदाई हैं। अंजुमन फिदाए हुसैन, अंजुमन अज़ाए हुसैन, अंजुमन दस्ताए अब्बासिया, अंजुमन मज़लूमिया। अंजुमनों के नाम बदलते हैं, हमारे अकीदे नहीं बदलते। यार मैंने बहुत अजीम जुमला कहा, हमने अंजुमनों के तो नाम बदल लिए हैं मगर मातम सब करते हैं, हुसैन को याद सब करते हैं। और ये जो जश्न, ये जो शब्बेदारी मनाई जा रही है, ये जो जुलूस का प्रोग्राम है, ये मोहम्मदिया कमेटी की जानिब से है।
اور ہم کا ایک الزام یہ ہے کہ آپ نعت نہیں پڑھتے. نعت کے میں 3-4 شعر سناؤں آپ کو, جو سنانے جا رہا تھا وہ پھر سنا دوں گا انشاءاللہ. جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے, سنو دنیا والوں, ہم نعت کیسے کہتے ہیں اور ہم نعت کیسے پڑھتے ہیں. جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے, پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے, آخری آدمی تک کلیجہ نکال کے آپ کی بارگاہ میں رکھ کے جاؤں گا. جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے, پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے, اے شہر ایسے بھی کچھ شعر ہوتا جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے. جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے, جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے, پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے, اے شہر میں ایسے بھی کچھ شعر ہوتا جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے. یہ چپ رہے تو سانس روکے جبرائیل کی, بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے. عرفان عرفان علامہ عرفان حیدر صاحب کا یہ کلام ہے. عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے. ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے, وہ شعر تو میں نے آپ کو سنایا ہی نہیں کہ جس میں آپ ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے, بڑا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے, پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے, یہ چپ رہے تو سانس روکے جبرائیل کی, بولے تو آیتوں میں اثر بولنے لگے. عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے. ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے تو نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو, نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو کہ کٹ جائے گر زباں تو نظر بھائے. نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو. تمام جذبات کو اکٹھا کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے, جہاں تک مومنی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اور آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. انجمن فدائے حسین آپ کے روبرو سماعت. میں آپ کے روبرو پہلی بار آیا ہوں, اور ہمارے سمو بھائی کی یہ مہربانی ہے جو یہاں تک پہنچا. ہم علی والے ہیں, ہماری پہچان کیا ہے. میں ایک مصدف پیش کر رہا ہوں, ذرا مت حاضر کر رہا ہوں. جہاں جہاں پہ مومنین ہیں دے دن مت حاضر کر رہا ہوں. ذکر علی ہے میرے لبوں پر, ہم ہے حسینی مت والے. مطلب دیکھیں گے سر, آج جہاں جاتے ہیں. ذکر علی ہے میرے لبوں پر, ہم ہیں حسینی مت والے. ذکر علی ہے میرے لبوں پر, ہم ہیں حسینی مت والے.
کوئی نہیں ہے میرا برابر، ہم ہیں حسینی مت والے۔ کوئی نہیں ہے میرا برابر، ہم ہیں حسینی مت والے۔ دوسرا دیکھیں گے تازیداری میرا مذہب، عشق ازا ہے شان میری۔ تازیداری میرا مذہب، عشق ازا ہے شان میری۔ دوسرا تیسرا دیکھیں گے ذرا۔ اہل ازا ہے نام ہمارا، ماتم ہے پہچان میری۔ اہل ازا ہے نام ہمارا، ماتم ہے پہچان میری۔ تیسرا مسئلہ دیکھیں گے خانہ کعبہ دل کی دھڑکن کر ببلا ہے جان میری۔ خانہ کعبہ دل کی دھڑکن کر ببلا ہے جان میری۔ ذکر حیدر میرا مقدر، ہم ہیں حسینی مت والے۔ اس طرح دیکھیں گے ذرا جانا۔ پرچم غازی ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں انگاروں پر۔ پرچم غازی ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں انگاروں پر۔ زور نہیں چلتا ہے کسی کا شے کے ماتم داروں پر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، زور نہیں چلتا ہے کسی کا شے کے ماتم داروں پر۔ بات اگر آ جائے گی رکھ دیں گے گلے تلوار۔ بہت عمدہ ہے، واہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ واہ۔ بات اگر آ جائے گی رکھ دیں گے گلے تلواروں پر۔ چڑھ جاتے ہیں دار پہ دے کر ہم حسینی۔ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔
سب یہ مل جائے سن لے دنیا ہم ہیں حسینی بھارت میں ہم رہے ہیں. بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے بھائی. واہ، پھر پڑھیے دونوں مصرے، پھر پڑھیے. بہت عمدہ، دوبارہ پڑھیے دونوں مصرے. سن لے دنیا